اتنی فہم و دل کو جو ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے. تو آپ جائیں اور آپ جا کر وہ نیا ٹی وی لے کر آئیں. اب اس کو جس نے نیا ٹی وی لے کر آنا ہے، یا یہ نہیں، یہ مثال ہے، کسی بھی چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اس نے نیا صوفہ لے کر آنا ہے، نیا مکان لینا ہے کہ ہم تو لائلی ہیت میں ہیں، وہ تو ولے میں چلے گئے، اور پھر ولے کے اندر بھی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. اب اس کو وہ ولا لینے کے لیے اس کو حرام کرنا پڑتا ہے. صرف بیوی بچوں کو راضی رکھنے کے لیے اس کو بم تھور مارنے پڑتے ہیں، اس کو سکمیں لینی پڑتی ہیں ناجائز. سارے کام اس کو کرنے پڑتے ہیں تاکہ پیسے میں جلدی سے جلدی اکٹھے کر لوں. یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. یہ اصول یاد رکھیں. مخلوق مخلوق ہے، وہ بیوی بچہ ہو، وہ خامد ہو، وہ امام ہو تھلوں میں، وہ حکمران ہو، جو بھی ہو، اس کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہوگا. ہمارے بھائیوں میں بعض اوقات مسائل آتے، بچے جو ہیں وہ ینگ، وہ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں. والدین ان معاملوں میں ایسا روک دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. والدین روک دیتے ہیں، نہیں بیٹا ابھی تو تیری شادی کرنی ہے، تو کن کاموں میں پڑ گیا ہے. وہ بیٹا یاد رکھے، وہ بہن یاد رکھے جس نے یہ نیت کی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا شرعی پردہ کروں گی اور پردے سے آیا جایا کروں گی اور اپنے سر کے بال ننگے نہیں چھوڑوں گی. پھر وہ خاوند ہو، پھر وہ بھائی ہو، پھر وہ باپ ہو، دنیا ساری بھی ایک طرف ہو جائے. یہ اصول یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. بہنوں کو، بیٹیوں کو معاذ اللہ پردہ نہ کرنے دینا، بھائیوں کو، بیٹوں کو معاذ اللہ داڑھی شریف جیسی سنت سے محروم کیے رکھنا. یہ بات بھائی بیٹے بھی سمجھنے، سسٹرز بیٹیاں بھی سمجھنے، مائیں بہنیں بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصول ہے اسلام کا جو حضور نے بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی برائی ہو رہی ہو، اس برائی کو دور کرنے کے لیے اس کے متعلق بات کرنا اس شخص کی غیر حاضری میں، عدم موجودگی میں، یہ بھی شرعی طور پر غیبت میں شامل نہیں ہوتا. یہ بھی شرعی طور پر غیبت میں شامل نہیں ہوتا. مثلا ایک شخص ہے، وہ شراب کا دھندا کرتا ہے. یہ باتیں یاد رکھ لیں. اب ہمارے نوجوان بچے جو ہیں انہوں نے باکس ناکیہ کا لفظ تو سنا ہوا ہے بس، کہ باکس ناکیہ فربت، باکس ناکیہ حرام، اس کا لکھے یہ ہے. لیکن اس کا اگلا پہلو جو ہے وہ بھی بندے کو سمجھنا چاہیے. اگر کوئی شخص انفرادی طور پر کوئی بھی گناہ کرتا ہو، انفرادی طور پر کوئی بھی وہ گناہ کرے کسی بھی قسم کا، یعنی یہ بڑی مثال حرام کس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس سے حرام سے اوپر پھر چیز کوئی نہیں ہوتی، باقی سارے اس سے نیچے نیچے والے کام ہوتے ہیں. کوئی بندہ کسی بھی پہلو سے کوئی بندہ کوئی گناہ کر رہا ہو مگر وہ تنہائی میں کر رہا ہو، مگر وہ کیا کر رہا، بولیے، تنہائی میں کر رہا ہو، اکیلا کر رہا ہو. اس شخص کا گناہ کسی نے دیکھ لیا، وہ شراب پی رہا ہو، وہ کچھ بھی کر رہا ہو، مگر وہ چھپ چھپ آگے لگا ہوا ہو اس خیال سے کہ یار مجھے کوئی دیکھ نہ لے، مگر اس کو کوئی شخص دیکھ لے فور ایگزامپل، اس شخص کے گناہ کو باہر نکل کے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ غیبت ہے. بلکہ اس سے بھی آگے جو سورہ الحجرات میں حکام بیان فرمائے گئے، وہ دوسرے کے عیب کو کھولنا ہے، وہ دوسرے شخص کے عیب کو کھولنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردے ڈال دے گا، جب پردے کی کوئی کنڈیشن موجود نہ ہوگی. یعنی مسلمان کا کوئی عیب دیکھ لے تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے کا حکم ہے، مگر وہ عیب جو بندہ ایسے عیب میں مبتلا ہو جس کا نقصان صرف اس کی اپنی ذات کی حد تک ہے اور وہ دین پر جری بھی نہیں ہوا، اپنے نفس امارہ کے باعث، اپنی نفسانی خواہشات کے باعث وہ چھپ چھپا کے کوئی غلطی اور گناہ میں مبتلا ہو گیا مگر کسی نے اتفاقاً دیکھ لیا. یہ گناہ کی ایک کنڈیشن ہے. اب گناہ کی دوسری کنڈیشن ہے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایک ہے چھپ چھپا کے کسی نے شراب پی لی،
ایک یہ ہے مجمع عام میں کسی نے کھڑے ہو کے شراب پی لی. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ظاہری طور پر جو مینٹیلٹی ہمارے پاس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز ہے. اسلام میں وہ ایک چیز نہیں بنے گی. یعنی جس نے گناہ کیا چھپ چھپا کے، اس کی بات اور ہے. اس کا چھپ کے کرنے کا ایک نتیجہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی خوف خدا رکھتا ہی ہے اپنی گناہگاری کے باوجود. وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں. ایک یہ ہے کہ وہ گناہ بھی کر رہا ہے، حرام بھی کر رہا ہے، کبیرہ گناہ بھی کر رہا ہے، اور پھر سر عام کر رہا ہے. یہ اللہ کے حکم پر جرأت کر لینا ہے. وہ ساری شرم و حیا کو پھینک کے رکھ دیتا ہے. ایک اکیلا تنہا گھر کے اندر پینے والا ہے، ایک محلے کے یاروں دوستوں کو بلا کے پینے والا ہے. دونوں کے گناہوں میں فرق ہے، دونوں کے جرائم میں فرق ہے. ایک وہ ہے جو خالی چھپ چھپا کے جس سے پینے ہوئی، دوسرا وہ ہے جس نے پورے کا پورا دھڑلے کے ساتھ شراب خانہ ہی کھول لیا. دونوں کے حکام میں زمین آسمان جتنا فرق ہے. اب بات کو فالو کر رہے ہیں؟ یعنی یہ بڑا فرق ہے. جو بھی شخص کوئی اس طرح کی عام بے حیائی اور برائی میں مبتلا ہو جائے اور گناہوں کو سر عام کرنے والا ہو، گناہوں کو سر عام کرنے والا ہو، وہ کسی بھی قسم کا حرام کیوں نہ ہو، اور وہ بالکل حرام کو سر عام کرتے ہوئے کسی قسم کی جھجک فیل نہ کرے، کسی قسم کی غلطی فیل نہ کرے، ایسا شخص جو ہے اس کے متعلق کہیں بھی بیٹھ کر اس کی اس متعلقہ برائی کا ذکر کر لینا تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں، لوگ اس برائی کے ماحول میں نہ چلے جائیں، لوگ وہاں پر جا کر پھنس نہ جائیں، اس طرح کر لینا جو ہے یہ شرعی طور پر جائز ہے اور یہ کوئی غیبت میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ برائی کے ازالے کی کوشش ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ برائی کے ازالے کی یہ کوشش ہے. اس لیے کسی برائی کو دور کرنے کی خاطر اور ایسی برائی جو کہ سر عام کی جا رہی ہو اس کے متعلق گفتگو کر لینا جو ہے یہ قطعی طور پر بھی غیبت میں شامل نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح ایک عمل کی برائی ہے، دوسری عقیدے کی برائی ہے. ایک عمل کی برائی اور دوسری عقیدے کی برائی ہے. اب عمل کا ضرر اور نقصان زیادہ ہے یا عقیدے کا؟ بولیے عقیدے کا. اگر عقیدہ غلط ہو جائے، اگر کسی شخص کا عقیدہ غلط ہے، جو عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے قرآن و حدیث میں، اس کا وہ عقیدہ نہیں ہے، اور لوگ اس کے پاس قرآن مجید پڑھنے چلے جاتے ہیں، لوگ اس کی اسپیچ کو سننے چلے جاتے ہیں. جس طرح کہ ہم ہیں، پنجابی میں میں کہتا ہوں تو ہماری مثال اس طرح کی، ہم جتنے بھی عام مسلمان ہیں کہ جنہیں لایا گلی تے میں او دے ناڑی چل لی. ہم چٹ بھی تھوڑی دیر بھی ہم نہیں لگاتے ہیں کہ کچھ سوچ ہی لے بھائی اس کا عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ ہے. عقائد کی خبر ہوگی تو پھر ہے نا. جس شخص کا عقیدہ اتنا رونگ ہے جو کہ قرآن و حدیث سے جو ہے وہ ٹکراتا ہے، کلیش کرتا ہے، اس کے متعلق یہ بات بتا دینا لوگوں کو کہ فلاں شخص بد عقیدہ ہے، اس کے پاس نہ جاؤ کہ تمہارے عقائد کو بھی خراب کرے گا، یہ باتیں کرنا بھی غیبت میں شامل نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ ایک برائی کے ازالے کی کوشش ہوتی ہے، یہ برائی کے ازالے کی کوشش ہوتی ہے. غالباً چوتھا جو ہے وہ پوائنٹ ہے، چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہے وہ ہے مشورہ دیتے وقت متعلقہ شخص کے متعلق کوئی بات کر لینا. اگر ایک شخص آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے، فور ایگزامپل آپ مثال لے لیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے یار فلاں آدمی ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یار مجھے 50,000 کراؤن لونے دو تو میں انشاءاللہ تمہیں 5-6 ماہ میں واپس کر دوں گا. تو مجھے پتہ نہیں وہ بندہ کس طرح نیا محلے میں آیا، میں تو اس کو جانتا نہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا کس طرح میں اس کو پیسے دے دوں یا نہ دے دوں. اب آپ کو بھی پتہ اب تو وہ مانگ رہا 50,000، آپ سے اس نے 10,000 لیا تھا، اس سے تو وعدہ کر رہے 6 ماہ کا، آپ سے اس نے سال کا کیا تھا اور دیے 2 سال بھی کوئی نہیں. انسانی معاملات ہیں نا. اب جب مشورہ مانگا جائے کسی سے، یہ بات یاد رکھیں، مشورہ جب مانگا جائے تو مشورہ بالکل درست دینا چاہیے. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان ہے، حضور نے فرمایا مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے. مشورہ دینے والا کون ہے؟ وہ امین ہے، وہ امانت دار ہے.
اس کو وہ امانت مکمل طور پر آگے پہنچانی ہے۔